اور نبی کا یہ راستہ، یہ جو ہے راستہ جو ہے نبی کی اتباع و پیروی کا راستہ، یہی راستہ اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وقاص نام تھا پہلے ان کا، وقاص ہے جالندھر کے، وہ میں اکثر ان کا واقعہ زبان پر آ جاتا ہے، بڑی دل کو لگتی انہوں نے بات کہی۔ اصل میں ایک جگہ ایک دعوتی پروگرام میں کارگزاری کے لیے میں نے ان کو بٹھایا، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ بھئی توحید تو موٹی عقل میں بھی سمجھ میں آتی ہے، جو کتے کو نہ ہٹا سکے، جو مکھی کو نہ اڑا سکے، وہ پوجا کے لائق کیا ہو سکتا ہے؟ مگر میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے ایک اللہ کو ماننے کے لیے کیا ضرورت ہے مسلمان ہونے کی؟ سماج سے لڑنا پڑے گا، مخالفتیں مول لینی پڑیں گی، گھر چھوڑنا پڑے گا، مشکلیں آئیں گی۔ میں ہندو رہ کر بھی اپنے مذہب پر رہ کر ایک ایشور کو، ایک اللہ کو مانتا رہوں گا۔ لیکن جب میں نے سیرت پاک کو پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی زندگی کو سمجھا، تو میں یہ سمجھا کہ انسانی فطرت اور اس مزاج کے لیے آخری درجے میں جو موضوع ترین وے آف لائف ہے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک اچھا سماج ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک سوشل اپنے اسٹیٹس کو، ایک اچھا انسانیت کا ایک سماج بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جو اللہ تعالیٰ کو، میں اس نتیجے پر پہنچا، اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ اور محبوب ترین طرز حیات ہے، اور جو ایک انسان کے لیے اچھا انسان بنانے کے لیے جو موضوع ترین طرز حیات ہے، وے آف لائف ہے، اور ایک اچھے اس کی انفرادی اجتماعی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے جو طرز حیات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طے کیا ہے، اس پر اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب اگر آدمی کو ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک اچھا سماج بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی گزارنی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اس لیے میں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو صحیح بات یہی ہے۔ اور دیکھیے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے یہاں برادران وطن تو اکثر کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک مشہور اصطلاح ہے کہ منزل ایک ہے، راستے انیک ہے۔ منزل ایک ہے، راستے انیک ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ کہتے ہیں بھئی ایک خدمت کی لائن کا بھی ہے دین کا، ایک تبلیغ و دعوت کی لائن ہے، ایک تصوف سلوک کی لائن ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سنیے، یہ راستہ میرا سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ وَأَنَّ صراط واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، سنگلر نمبر، کہ راستہ صرف ایک ہے، میرا راستہ، میرا جو راستہ ہے۔ آپ کے اپنے پسندیدہ راستے، آپ کے سماج رواج کے راستے، آپ کی تنظیموں اور اداروں کے راستے، اور آپ کے جو ہے مقتدیٰ حضرات کے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ یہ ہے، اسٹریٹ سیدھا راستہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر راستوں پر پڑ جاؤ گے تو منزل سے بھٹک جاؤ گے۔ راستے میری طرف نہیں آتے، راستہ ہی آتا ہے صراط مستقیم، جس کی وہ مانتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم۔ اسٹریٹ لائن ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، بہت سے دو نقطوں کو ملانے والی اسٹریٹ لائن ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ وہی قرآن نے کہا ہے کہ وہی آتی ہے میری طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاکہ کھینچ کر جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، صراط مستقیم ہے، اور پھر دوسری لائن نے کھینچی کہ یہ جو ہیں وہ راستے ہیں جو بھٹکانے والے ہیں۔ تو راستہ صرف اتباع رسول کا راستہ ہے، یہی ہے اللہ کی جنت ہائی وے، یہی ہے اللہ کے یہاں قبولیت ہائی وے، یہی ہے اللہ کی رضا ہائی وے۔ نیشنل ہائی وے جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے، اس پر آدمی چڑھ جائے اور پھر چلتا رہے تو وہ اسے منزل تک پہنچا کے رہتا ہے، نہیں۔ تو اسی طرح یہ جنت ہائی وے صرف یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو، لیکن اس میں انتہائی حساسیت کے ساتھ اسی پر چلنا پڑے گا۔ اب ہائی وے ہوتے ہوئے معلوم ہے کسی کو سب کو مشہور، وہ مشہور ہائی وے ہوتا ہے، بعض دفعہ ہائی وے سب سے زیادہ مشہور راستہ ہوتا ہے۔ ہائی وے کو چھوڑ کر جب آدمی کسی جو ہے تنگ گلی میں گھس جائے خود ہی، اور پھر وہ کیچڑ میں اور جام میں پھنستا رہے اور بھٹکتا رہے اور ادھر ادھر ہو، تو آدمی اپنے آپ ہی کو کوستا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، چھوڑ کر جو ہے اتنا صاف ستھرا راستہ چھوڑ کر وہ کر دیا ہے۔ تو آدمی افسوس کرتا ہے، قرآن نے نقشہ کھینچا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ جب اس دن آدمی جب آپ دیکھے گا کہ منزل پر نبی کے راستے کسی کی اتباع، کسی کی مقتدیٰ، کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی شیخ، کسی بڑے سے بڑے جو ہے اسکالر اور ریفارمر کی اتباع کرتے ہوئے اگر آدمی نبی کے طریقے کو چھوڑے گا
تو قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ اسے اتنی شرمندگی اور ندامت ہوگی کہ آدمی اپنی انگلیوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا شرمندگی، ہائے مجھے کیا ہوا، میں نے رسول کا راستہ چھوڑ کر فلاں کے کہنے میں نے اتباع کا راستہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ ایسا کھلا راستہ تھا، ایسا صاف راستہ تھا، اتنا اچھا راستہ، اتنا آسان بھی راستہ تھا۔ یہی بھائی وقاص ہمارے بتانے لگے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا کہ وہاں تو بہت سارے پیر بلے شاہ کے بہت سلسلے کے لوگ ہیں اور بہت شاہ وہاں کے بزرگوں کے، تو انہوں نے بڑے مجاہدے کرائے ان کو، ایک اتنے ساری رات کے وظائف اور اتنے روزے اور یہ وہ یہ کرائے، بڑا مشکل ہوا اور بالکل سوکھ گئے کافی وزن۔ پھر بعد میں وہ دعوت کی ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا انہیں ہوا اور انہوں نے سیرت کے مطالعے کو میں نے کہا، ایک دو کتابیں پڑھی سیرت کی، اور پھر اتباع رسول کے راستے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، تو وہ کہنے لگے کہ میں جب وہ دوسرے راستوں سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور جب مجھے نبی کا صحیح راستہ ملا اور صحیح طریقہ ملا، طریقہ دعوت اور یہ، تو پھر مجھے ایسا لگا جیسے تنگ سے راستوں میں سے جام اور کیچڑ اور مصیبتوں میں سے نکل کر آدمی ہائی وے پر آ جاتا ہے، بورڈ لگا ہوا دیکھ کر آدمی ایک دم وہ بھی سب جو ہے فون وغیرہ کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور پھر چلو بھئی تھوڑی دیر چائے پی لیں اور پانی پی لیں اور ذرا پھر اب تو بے فکری ہے، ایسا ہوتا ہے نا، اطمینان کی سانس لیتا ہے، ایسی سانس لی۔ تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ صرف نبی کی اتباع و نبی کی پیروی، صرف یہی راستہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں اور ایک اچھا سماج ڈیولپ کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پسند کی زندگی گزاریں، ہمارے عمل ہماری زندگی کو اللہ قبول کر لیں، تو ہمیں آخری درجے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو جانیں اور آپ کی 100% قدم سے قدم ملا کر زندگی گزاریں۔ اس کے بغیر ہرگز چارہ نہیں، بغیر اتباع رسول کے کوئی راستہ منزل کی طرف نہیں۔ اب اتباع کے سلسلے میں خاص بات جو جس نقطے کو ہم لوگ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جب ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اپنی زندگی سے دونوں زندگی کا موازنہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دو یا تو پیرالل روڈ ہیں جو کبھی ملتی نہیں، وہ ایک الگ جا رہی ہے ایک الگ جا رہی ہے، بعض حالات میں تو ایسے لگتا ہے بالکل مخالف ہیں ہم لوگ اس راستے سے چل رہے ہیں۔ وہ یہ کہ یوں تو اللہ کو اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بےحد محبت ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا نام حبیب اللہ رکھا ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے۔ آپ کی ایک ایک ادا سے محبت ہے، آپ کی ایک ایک سنت سے محبت ہے، کوئی بھی سنت ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، فاعل لما یرید علی کل شیء قدیر ہیں، کسی بندے کو نبی کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں اور کسی بات میں جوتا دانی طرف پیر سے پہن لیا اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسی کو اللہ پسند کر لیں۔ مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہو گیا، اسی کو پسند کر لیں۔ سونا، ایک رات سو گیا مسجد سنت کے مطابق، تو اللہ اسی کو پسند کر لیں اور اس کا بیڑا پار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فاعل لما یرید علی کل شیء قدیر ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون کی شان ہے، ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا آپ نے کیوں کیا، وہ قادر مطلق ہیں، اپنا سب کچھ حق معاف کر سکتے ہیں، اور کسی بندے کے گناہ پر اگر اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر دیں تو کون سوال کر سکتا ہے۔ بندے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا حق معاف کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرات میں ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے 3,81,00,000 روپے یکسر اپنے تمام مقروض جتنے لوگ تھے تاجر جن کے ہاں سامان بھیجا تھا سب کے معاف کر دیے۔ اور ہوا یہ کہ وہ ایک مسجد میں گئے، تو جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نمازی نماز توڑ کر بھاگا، تو انہوں نے پیچھے کو مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ ان کے ایک مقروض تھے جن پر ان کے 2,00,000 روپے تھے، اور وہ 2 مہینے پہلے انہیں دینے تھے، اب وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے ان کو۔ اچانک دیکھا مسجد میں مل گئے تو حاجی صاحب کو دیکھ کر نماز توڑ کے بھاگ گئے بیچارے۔ تو ان کو بہت روئے، یا اللہ میں اس لائق ہو گیا کہ لوگ مجھے دیکھ کر آپ کے گھر سے بھاگنے لگے۔ تو انہوں نے ان کو اور تو کچھ نہیں آیا، انہوں نے 3,81,00,000 روپے سارے کے سارے معاف کر دیے جن پر ان کے مال گیا ہوا تھا۔ 55 شہروں میں الگ الگ مال تھا، سب کو معاف کر دیا کہ بھئی اب اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ کر مسجد میں آنے والے بنے، مجھے دیکھ کر مسجد سے بھاگنے والے بنے۔ تو وہ ظاہر ہے ان کا مال تھا، انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ تو بندے ہیں، جب بندہ معاف کر سکتا ہے اللہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے فضل اور ایک ہوتا ہے ضابطہ اور قانون۔ ہمیں قانون کا پابند بنایا ہے اللہ نے، قانون اللہ کا، وہ ہے دین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،
یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین